نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مجرماں یاد او سرمایہ ایماں ببد ہر گدا از یاد او سلطان ببد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم المقام جتنے بھی احباب بزم محی الدین قادریہ کی جانب سے اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے اور یوٹیوب چینل کے اوپر سماعت کرنے والے احباب، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہیں ان کے حق میں برابر ہیں۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے الحمدللہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پہلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، نبوت کو ختم کرنا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین بن کر آنا، اس پر دلالت فرمائی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس پر نازل ہوئی ہے، آپ پر جو نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا۔ اور اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، وحی کا نزول ممکن ہوتا، تو اللہ رب العالمین 2 کے بعد تیسری وحی کا ذکر بھی کرتا۔ پہلی وحی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی ذات اقدس پر وحی نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائے، اور دوسری وحی وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائے۔ ان 2 کا ذکر کیا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، وحی کا نزول ہونا ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتے، اے محبوب، ایمان والا وہ ہے جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے،
اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا، کذاب اور لعنتی ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس دنیا میں اس جیسا جھوٹا اور مکار شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بہت ساری بحث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، ممکن ہوتا، تو میرے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر نبی ہوتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ مطلب یہ اگر آنا ہوتا تو عمر ہوتا، لہٰذا نبی نہیں آنا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتم النبیین اس کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری نے غالباً اس حدیث کو ذکر کیا ہے، شیخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو شیخین نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ جو اہل کتاب میں سے ہے، اور وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لائے۔ یعنی اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوہرا اجر رکھا ہے، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور میرے بعد اور اپنے نبی کے بعد مجھ پر بھی ایمان لائے۔ پھر دوسری آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر فلاح کا معنی اگر دیکھا جائے تو فلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا۔ کسان کو اس لیے فلاح کہتے ہیں کہ وہ ہل چلا کر زمین کو پھاڑتا ہے، اور جو شخص محنت اور جد و جہد کرنے کے بعد کسی مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی مفلح کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس پر غور و فکر کریں، راہیں کھل گئیں اور بند نہیں ہوئیں۔ یہاں پر معتزلہ اور خارجہ یہ 2 گروہ ہیں، خوارج اور معتزلہ، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ کامل متقی جو ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو فاسق ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کامل ایمان والا ہے، کامل مومن ہے، کامل فلاح والا ہے، متقی ہے، کامل پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، وہ تو جنت میں جائے گا ہی۔ لیکن جو اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو کامل نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ آیات بینات اس پر شاہد ہیں۔ احادیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بندہ جو کامل نہیں ہے اعمال کے اندر اس کو بھی جنت نصیب ہوگی۔ بلکہ مشکات جلد اول کتاب العلم
اور باب القدر کے اندر ایک حدیث پاک ذکر کی گئی، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اس کے لیے جنتی ہونا لکھا جاتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، اور ایک بندے کے لیے شقی ہونا لکھا گیا ہوتا ہے۔ جس کے لیے صحیح ہونا لکھا گیا ہے، جنتی ہونا لکھا گیا ہے، وہ ساری زندگی اعمال بد کرتا ہے، گناہ گار ہے، ساری زندگی ایسے اعمال کرتا ہے جو جہنمیوں والے اعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت اخیر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو لکھا ہوتا وہ سبقت لے جاتا ہے، اور وہ ایسا عمل کر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جس کے لیے شقی ہونا لکھا گیا ہوتا ہے، جہنمی لکھا گیا ہوتا ہے، وہ شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اور اس کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو معتزلہ اور خارجیہ کا، خوارج کا جو یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے کہ جو لوگ کامل ایمان، کامل یقین والے ہیں، کامل پرہیزگار ہیں، وہ جنت میں تو جائیں گے ہی، لیکن ان کے ساتھ ہم جیسے گناہ گار بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کفر میں راسخ ہو چکے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی کانوں، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعت پر، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب مہر لگنے کی وجہ سے ان کے دل نیکی اور بلائی کو محفوظ نہیں کر پاتے۔ اب اس کی ہم اگر تفسیر تھوڑی سی دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء، خواہ وہ جواہر ہوں یا اعراض ہوں، تمام کا خالق ہے۔ یہ اسباب عادیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کے بعد مسببات پیدا فرماتا ہے، پس آنکھ، کان اور دوسرے حواس کے استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ محسوسات کا علم پیدا فرماتا ہے، اور دونوں مقدموں کی ترتیب میں ذہن کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجے کا علم پیدا فرماتا ہے، اور یہ اس کی عادت کریمہ ہے، اگر وہ چاہے تو کچھ بھی پیدا نہ فرمائے، حواس کو معطل کر دے اور ذہن کو نکارا کر دے، اگر وہ چاہے تو محسوس چیز کا علم حاصل ہو لیکن وہ علم دل میں اثر نہ کرے، یہ بھی اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہیں، جس کی کیفیت پر انہیں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یوں ارشاد دعا فرمائی یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔
پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دلوں کی طہارت و پاکیزگی کا ارادہ ہی نہیں فرمایا تو ان کو آیات میں غور و فکر کر کے روشنی حاصل کرنے سے بھی دور رکھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ سیاہی دل سے مٹ جاتی ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ چکا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین ایک نقطہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ نقطہ اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو اپنے گناہ پر معافی مانگ لے تو رب ذوالجلال اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے دل سے اس نقطے کو، اس سیاہی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور جب اگر بندہ مومن اس گناہ پر پھر گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو بڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ پھر گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو اور بڑا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب تو پھر انسان نیکی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کے اوپر دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ نیکی کا جو فرشتہ ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ بندہ اور دور ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے سے اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ مسافت بڑھتی رہتی ہے اور بندہ مومن نیکی سے دور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ عمل جو تو کرے اور تیرے دل میں کھٹکے یہ نیکی نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ گناہ ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں ذکر فرمائی ہم نے چند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر فرما دی ہیں۔
آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، میرے محبوب نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے قول نقل کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں اور اس پر کوئی بندہ کہے کہ تو نبوت پر دلیل دے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جو نبوت پر دلیل مانگے۔ تو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اللہ رب العالمین نے کہ خاتم النبیین میرے محبوب ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ کانا مرزا غلام احمد قادیانی وہ جھوٹا ضرور ہے، وہ دجال ضرور ہو سکتا ہے، وہ کذاب ضرور ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہی وہ دو طرح کی ہے، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے پہلے نازل کی گئی اور جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لہٰذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات، دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہریں لگا دی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے مہریں لگا دی ہیں۔ اور اس آج کی اس تفسیر کا یہ خلاصے کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم گناہ کی طرف زیادہ مائل ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ و تائب کریں، توبہ و تائب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال، نیکی کے اعمال کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا اور جو ہمارے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یزل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے محبوب کے صدقے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے التجا کرتے چلتے ہیں، جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ سلسلہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔